السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ جو میں کہانی سنانے لگا ہوں یہ بیک ٹو 1970 کی ہوگی یا 2016 مطلب 16-17 کے اراؤنڈ یہ کہانی ہوگی نا. تو معاملہ کچھ ایسے ہے کہ میں اور میرے 4 دوست ہم ایک ہی جگہ ایک ہی آفس میں کام کیا کرتے تھے. تو آپ ایسے کہہ لیں کہ اچھا مطلب ہم 4 دوستوں کا ایک سرکل ہوتا تھا. تو ہم 4 دوستوں میں سے ایک میری خالہ کے بیٹے ہوتے تھے اور ایک میں ہوتا تھا اور 2 ہمارے دوست ہوا کرتے تھے. تو ہمارا نا ایک پروگرام ہوتا تھا ہر سیٹرڈے نائٹ کو نا کہ باہر سے کچھ اچھا سا کھانا ہے. تو پھر ہم لوگ جب بھی آفس سے آف کرتے تھے تو ہمارا عموماً ای کامرس کا کام تھا تو ہمیں آف کرتے کرتے 9-10 بج جایا کرتے تھے. تو اس دن بہرحال ہم لوگ سیٹرڈے کو کوئی 7 سے لے کے 8 بجے تک فری ہو گئے اور فری ہو کے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. گھر جانے کے بعد وہاں سے فریش ہو کے تو پھر ہمارا ایک روٹین تھی کہ جی اب ایک مڈ پوائنٹ ہے اس کے اوپر جمع ہونا ہے. تو ہم مڈ پوائنٹ پہ جمع ہوتے تھے. پھر ہم پلان کرتے تھے کہ جی آج کا دن کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے نا. تو ہم سب کچھ ان پلانڈ کرتے تھے، مطلب پہلے سے کوئی پلان نہیں ہوتا تھا، سڈنلی پلان بنا اور ویسے کام کر لیا ہم نے. تو یہ والی کہانی ایسے ہے کہ ہم لوگوں کا پلان بنا ہے کہ ہلکی ہلکی سردیوں کی شروعات تھی اس ٹائم پہ نا. تو ہم لوگوں کا پلان ایسے بنا کہ ہم نکلتے ہیں یہاں سے حیدرآباد، جو کہ حالہ ناکہ پہ جائیں گے اور حالہ ناکہ سے مچھلی وغیرہ کھا کے گھماتے ہوئے جام شورو وغیرہ وغیرہ تو ہم وہاں سے پھر واپس کراچی آ جائیں گے. تو اس ٹائم پہ یہ ہائی وے جو ہے M9 ہمارا یہ نیا نیا بنا تھا. اگر کوئی ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا رہا ہوگا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ 2016 میں یا 17 میں ہی بنا تھا یہ نا. تو بہرحال ہم گئے خیر خیریت سے، ہم نے کھانا وانا کھایا. تو ہمیں یہ سارا معاملہ کرتے کراتے کوئی 12:30-1 بج گئے ہوں گے رات کے نا. تو پھر وہاں سے ہم واپسی کی طرف کراچی آ رہے تھے. تو اگلے دن کا ہمارا پلان ایسے تھا کہ ہم نے ٹھٹھا میں جو ہے وہ اسٹے کرنا تھا. وہ اسٹے کیسے کرنا تھا میں بھی آپ کو آگے جو ہے نا گائیڈ کرتا ہوں. وہ اسٹے اس طریقے سے تھا کہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ہم کبھی کبھی ان کے پاس نارمل روٹین میں جاتے تھے. وہ ٹھٹھا کو جو ہے نا مطلب آپ کو میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ ٹھٹھا سے تھوڑا سا دور ایک کشتی کی مسافت پہ ایک سفر ہے، وہاں پہ ایک گاؤں ٹائپ کا ہے. تو وہاں کا وہ مکھیا ہے اور وہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے. تو ہمیں وہ انوائٹ کرتا ہے اور ہم بھی جاتے ہیں، ہماری شگل ہو جاتی ہے اور ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ پھر اس طریقے سے ہوا کہ جب ہم حیدرآباد سے کراچی کے لیے مین ہائی وے چڑھے تو وہاں پہ ایک سب سے پہلا آپ کا وہ آتا ہے لونی کوٹ. لونی کوٹ والے ٹول پلازا سے ہم لوگ مطلب ہمیں عموماً تو سیدھا آ کے ٹھٹھا والے اس رستے سے جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پہ جانا تھا. لیکن اس دن پتہ نہیں شگل میں ہم نے کہا جی یہاں سے چلتے ہیں لونی کوٹ سے نا، جب رات گزارنی ہے تو ایسے ٹائم پاس کر لیتے ہیں کہ صبح فجر تک پہنچ جائیں گے. سفر جان بوجھ کے لمبا کر لیتے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال ہم لوگوں نے لونی کوٹ سے گاڑی وہاں ہائی وے ٹھٹھا کی طرف لے لی نا، نیشنل ہائی وے پہ. اچھا اب ہم نے گاڑی لی وہاں پہ تو کسی کو اگر میں کہہ رہا ہوں اور اس نے اس وقت پہ وہاں سفر کیا ہو تو اس کو ایک اندازہ ہوگا کہ آپ کا اللہ بھلا کرے کوئی اس ٹائم پہ وہاں پہ اتنا سناٹا ہوا کرتا تھا. آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چل رہی ہے نا اور آپ نے اس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند کیا تو مطلب اتنا بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا کہ سامنے کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو لونی کوٹ سے نیشنل ہائی وے کے دوران راستہ جا رہا تھا. تو بہرحال ہمیں مطلب کوئی ایسا نہ دماغ میں تھا نہ پریپیئر تھے ہم لوگ اس چیز کے لیے. تو ہوا ایسے پھر آگے جا کے کہ جب کوئی تقریباً 20-25 منٹ گاڑی چلی ہوگی اور 13-14-15 کلومیٹر نکل گئے ہوں گے تو مین روڈ پہ ہی نا ہلکا سا سائڈ پہ کہ اگر سمجھیں وہ سنگل روڈ ہی ہوتا تھا اس ٹائم پہ، تو سنگل روڈ پہ ہم جا رہے تھے اور رائٹ سائڈ پہ نا ایک طرف ایک سفید کپڑوں میں جوان ینگ قسم کا بندہ وہ کھدائی کر رہا. وہ ایکس کہہ لیں یا آپ ایسے کہہ لیں، ایک بیلچا ہوتا ہے، ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی دونوں طرف کونے ہوتے ہیں جس سے مطلب روڈ کھودتے ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. تو وہ رات کو 2:30 بجے کے قریب یا 2:45 ایسے ٹائم ہو رہا ہوگا، وہ یہاں بیٹھ کے
کھدائی کر رہا نا، مطلب زور زور سے ہاتھ، ایک بیک ٹو بیک، تو وہ دور سے ہمیں دکھتا ہوا آ رہا ہے نا. تو اب ہم لوگوں نے مذاق میں ایک بات ٹال دی کہ یار یہ بندہ تو آج ہی رات میں سارا سونا نکال لے گا یہاں سے کھود کے. تو بہرحال یہ بات کرتے کرتے ہم آگے بڑھ گئے. اچھا ہم کافی آگے بڑھے، تو پھر آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب شگل میلہ کم ہوا نا آپس میں. تو ایک دوست نے ذکر کیا، تو دوست نے کہا کہ یار یہ ایک بات تم لوگوں نے نوٹ نہیں کری. میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا یار یہ جو ہے رات کے 3-4 بجے اگر کوئی کام چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ تو ٹیم ہوتی ہے ان کی. چلو ٹیم نہیں ہے، اگر لیبر کو لگا کے گئے ہیں تو لیبر کے پاس کچھ کھانا پینا، کوئی لائٹ کا سسٹم، کچھ تو مطلب ایسا ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے بھی اس بات پہ غور کیا کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، ہم نے اس ٹائم پہ نوٹ ہی نہیں کری یہ بات. تو یہی کرتے کرتے بات ہم لوگ آگے جا رہے ہیں. تو اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے، لیٹ سپوز کہ چلیں آپ ایسی جگہوں سے گزر رہے ہیں تو عمومی جو وہاں کے مقامی ہوتے ہیں وہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی اپنے لیے معاملہ جات دیکھ رہے ہیں جو بھی. تو وہاں پہ دور دور تک کسی کی رہائش بھی نہیں تھی اس ٹائم پہ، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہاں سے کوئی 10 کلومیٹر سراؤنڈنگ میں نہ کوئی کچی آبادی نہ کوئی گاؤں، مطلب کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ نا. تو بہرحال پھر ہم وہاں سے آگے آتے گئے. تو اب اگر کسی نے گھاروں پہ کیفے عمران ہے، کیفے عمران کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ رات کو 12 بجے کے بعد اس کا ایک سسٹم ہے کہ اس کا ناشتہ لگ جاتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد آپ کو کھانا نہیں ملے گا، چائے پراٹھا کچھ مل جائے گا. تو ہم لوگوں کی ایک وہ پلاننگ تھی کہ جی پہلے گھاروں چلیں گے، گھاروں سے کیفے عمران سے ناشتہ واشتہ کر کے تو پھر ہم واپس پیچھے تھوڑا سا آ جائیں گے ٹھٹھا، جب تک ہمارا دوست بھی اٹھ جائے گا، فجر ہو جائے گی، ہلکی سی روشنی ہو جائے گی. تو پھر ہم وہاں پہ جو ہے نا اپنا کیا نام ہے دوست کے پاس جا کے صبح کی اپنی وہاں کی جو بھی معاملہ جاتے ہیں وہ نپٹا کے کراچی آ جائیں گے. تو بہرحال ہم لوگ چلتے ہی جا رہے ہیں آگے. تو پھر مکلی والا وہ ایک ٹرن آتا ہے ہلکا سا، جو ہلکا سا اوپر چڑھتا ہے، جہاں پہ سیدھے ہاتھ پہ مکلی قبرستان ہے نا. تو وہاں پہنچے تو وہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے نا مین روڈ پہ ہماری گاڑی کا فرنٹ کا لیفٹ والا جو ٹائر ہے نا وہ بھسٹ ہو گیا. اچھا وہ بھسٹ تو ہو گیا، اب وہاں پہ تو کوئی مطلب ریسکیو والا بھی سسٹم نہیں ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی گاڑیاں بھی جاتی ہیں تو وہ رکتی ہی نہیں ہے. تو بہرحال اب وہ ہم پریشان کہ جی کیا کریں. تو بامشکل ایک موٹر سائیکل پہ 2 لوگ جا رہے تھے تو وہ رکے، انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا. تو ہم نے بتایا جی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا. تو اس میں میری یہ تھی کہ میں جو ہے نا میں نے ٹائر نکالا، اور ان میں سے ایک بندہ ہمارے پاس جو بائک پہ آئے تھے ان میں سے ایک بندہ وہیں کھڑا ہو گیا میرے 3 دوستوں کے پاس، اور مجھے اس نے بائک پہ لیا کہ آؤ ہم لوگ آگے چلتے ہیں، پیٹرول پمپ وغیرہ پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹائر جو ہے وہ مطلب ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے، جو بھی ہے اس کا ریپیئر کا سسٹم دیکھتے ہیں. وہ ٹائر مطلب بھسٹ ہو گیا نا، وہ پھول کے پھٹ گیا تھا ایک طریقے سے. تو بہرحال ہم ایک بڑی مشکلوں سے پمپ پہ پہنچے. پمپ پہ پہنچنے کے بعد آگے جا کے پتہ چلا ہے ٹائر کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ جی اس میں بس وہ ٹیوب شیوب لگا دیں گے ٹرک کا ٹکڑا رکھ کے نا. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ابھی جو بھی کرنا ہے مطلب کرو تاکہ واپس جانے والی کریں. تو اب جو ہے میں واپس اس طرف گیا ہوں اور دوستوں کے پاس اسی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ، تو دوست میرے اوپر غصہ ہو رہے کہ یار اتنی دیر لگا دی مجھے اس کام میں بھی، تقریباً آدھا پون گھنٹہ لگ گیا نا. تو اچھا میرا موبائل بھی میرا گاڑی میں رہ گیا تھا کہ مطلب وہ اتنا سڈن بائک والے آئے اور میں اس کے ساتھ ٹائر نکال کے چلا گیا. تو اچھا سب سے پہلا سوال لوگ شاید یہاں یہ کریں یا سوچیں کہ گاڑی میں اسپیئر ویل بھی ہوتا ہے. تو میرے پاس گاڑی تھی میرا گاڑی کے اندر اسپیئر ویل نہ جاپان سے آتا ہے نہ یہاں کوئی پرووائڈ کرتا ہے، اور ہم لوگ رکھتے بھی نہیں تھے. عموماً اس میں جو پنچر والی کٹ ہوتی ہے وہ برائے نام ہی ہوتی ہے، اگر کوئی اس بارے میں سمجھے یا بات میری مطلب انڈرسٹینڈ کرے تو اس میں اسپیئر ویل بھی آپ رکھ نہیں سکتے. پیچھے جگہ جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے تو اپنی ضروریات کا سامان رکھ لو یا کوئی ٹائر رکھ کے گاڑی کا بیڑا گرک کرو. تو اس وجہ سے اسپیئر ویل نہیں تھا گاڑی میں. پہلے ٹائر شائر لگایا. اب اس میں سے ایک دوست جو ہے وہ بڑا ہیپر ہوا کہ بھائی
تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو میں نے کہا بھیا مجھے دیر لگ گئی، میں نے جان پوچھ کے تو نہیں کری دیر۔ تو میں نے بولا ہوا کیا ہے؟ کہہ رہے یار میں جو ہے نا وہاں کھڑا ہوا، مطلب وہ سوسو کر رہا تھا کونے میں، تو میں نے ان کو بھی بتایا کہ مجھے دور سے نا ایک ہلکا سا وہ ویسا مطلب محسوس ہوا کہ وہی بندہ کھڑا ہوا ہے، اسی قد کاٹ کا جو ہمیں وہاں پہ وہ ہتھوڑی مارتے ہوئے نظر آیا۔ تو ہم نے اس کا نا مطلب مذاق بنا کے بات جو ہے نا وہ ختم کر دی۔ مذاق سے مراد آپ ایسے کہہ لیں کہ ہم نے اس کو بولا یار مطلب ہم نے اس بارے میں بات کری ہے نا، تو ہو سکتا ہے تم وہ فیل کر رہے ہو، تو ہم نے اس کو اگنور کر دیا۔ اب ہمارا کیفے عمران تو رہ گیا ادھورا ہی اس چکر میں۔ وہ کوئی بج گئے ہوں گے 4:30 پونے 5 صبح کے نا، تو ہم نے وہیں پہ مین روڈ پہ گاڑی لگا دی، جو نیشنل ہائی وے والا ہے ٹھٹھا، جو بیسیکلی کینجر جھیل والا جو روڈ ہے نا، کہ یار دوست اٹھ جائے تو ہلکی سی روشنی ہو تو ہم اس کو کال کریں۔ تو میرے کزن نے مجھے کہا کہ یار ایک کام کرو، اچھا اتنے میں ڈرائیونگ جو ہے نا وہ شفٹ ہو گئی تھی، اب وہ کزن کی جگہ میں آ گیا تھا ڈرائیونگ پہ۔ تو یار ایک کام کرو کہ یہ تمہیں پتہ تو ہے اوپر چلنا ہے یہاں سے رائٹ سائڈ پہ، جہاں وہ ہمیں ملتا ہے ہمیشہ، تو وہاں چل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے۔ وہاں لائٹ شائٹ بند کر کے طریقے سے کہ کسی کی نظروں میں بھی نہیں آئیں گے اور سیف بھی رہیں گے ہم لوگ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ہم لوگ اوپر چڑھنے لگ گئے وہاں پہ نا، تو اب اوپر جب چڑھ رہے تو وہ ایسا سفر ہے کہ کوئی تقریباً کچھ 100 میٹر یا 200 میٹر آپ کہہ لیں کہ وہ اتنا صحیح ہے، صرف وہ نیشنل ہائی وے سے نا جو کہ کینجر جھیل کے لیے اوپر ایک ہلکی سی چڑھائی جا رہی ہے۔ تو اس پہ جب ہم گئے تو رات ہی ہو رہی تھی، مطلب صبح ہونے میں کوئی 10-15 منٹ ہوں گے۔ تو دو مطلب لیڈیز جو ہے نا وہ سفید کپڑوں میں اس طرف نیچے کی طرف جا رہی ہیں اور ہم ان کے اپوزٹ جا رہے تھے اوپر، تو وہ چلی گئیں۔ اچھا اب ہم لوگ نا اس بات کو لے کے جب سے سیریس ہی تھے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کیسے ہے، تو میں نے بیک میرر میں دیکھا تو وہ مجھے پیچھے نظر ہی نہیں آئے۔ میں نے ان سے بولا یار وہ دیکھو شارٹ وہ مطلب وہ غائب ہو گئے وہ نا۔ تو اب وہ ہمارے نا وہاں پہ گوز بمپ آنے لگ گئے، میرے بھی دوستوں کے بھی، کہ مطلب یار یہ آج ہو کیا گیا ایسا نا، کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا اتنے ایڈونچر کریں لیکن آج ہو کیا رہا ہے۔ تو پیچھے دیکھا تو واقعی مناج بھائی وہاں پہ کوئی بھی مطلب کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا بہرحال اب ہم اوپر تو پہنچ گئے، اب وہ اتنا بندے کو ایک ڈر سا ہو جاتا ہے کہ پہنچ تو گئے ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک سکون ہے کہ جی 4 لوگ آپس میں ساتھ ہیں۔ اب ہم الگ ہوں اگر تو الگ بھی کیسے ہوں یا واپس بھی جائیں تو ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ وہاں سے واپس کیسے جائیں۔ تو اتنے میں دوست کو فون کر دیا اور اس نے فون اٹھایا کہ جی آپ لوگ آ گئے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ہم آ گئے ہیں اور ادھر اوپر آ گئے ہیں، تو تم آ جاؤ یہاں پہ نا۔ تو وہ ہلکی ہلکی رات ہی ہو رہی تھی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ آلریڈی رات کو بیچارہ آ کے وہیں رکا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا میں 2 منٹ میں آیا۔ تو ہم نے کال کاٹی، اس نے اب آ کے نا ایک دم مطلب اتنے اندھیرے میں ہی تقریباً کال کاٹنے کے 3 منٹ 4 منٹ کے اندر اندر نا آ کے اس نے شیشہ بجایا۔ تو وہاں اندھیرا ہوتا جب بھی اتنا ہے اور ابھی بھی اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہاں دکھتا ہی نہیں ہے کچھ، مطلب آپ اپنے ایسے کہہ لیں کہ ہاتھ بھی تھوڑا سا ادھر کریں نا تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آئے، اتنا اندھیرا۔ اس نے آگے شیشے پہ نوک کیا، وہ ایک ہماری الگ جان نکلی۔ تو بہرحال ہم باہر نکلے تو ہم نے ایک چارپائی سا اس نے تمام کیا ہوا تھا ہمارے لیے، تو ہم وہاں جا کے بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد اس نے وہاں پہ لائٹ کا عموماً مسئلہ وہاں رہتا تھا اس ٹائم پہ، اب کا مجھے نہیں پتا، اب بڑے عرصہ ہو گیا جانا نہیں ہوا وہاں پہ۔ تو اس نے بڑی مشکلوں سے کوئی وہ سسٹم وسٹم کر کے وہ ایک سیور شیور جلوایا وہاں پہ نا۔ تو ہم نے اس سے ذکر کیا کہ یار ایسے ایسے ہوا ہے، تو اس نے بھی ہمیں 2-4 چیزیں بتائیں کہ جی بالکل ایسا ہوا ہوگا اور ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو ہم لوگ تو یوز ٹو ہو گئے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو مطلب ہمیں ہمارا ایک وہ مطلب پہلا ایک وہ آپ کہہ لیں کہ انکاؤنٹر تھا ایسی چیزوں سے نا، تو وہ میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کرا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ پھر ہمارے ہی دوستوں میں سے ایک دوست کو واش روم جانا تھا، تو اس نے بولا کہ یار مجھے وہ واش روم جانا ہے۔ اچھا میں نے اس کو جو میرا گاؤں والا دوست تھا اس کو ہم پیارو پیارو کہتے تھے، تو ہم نے اس کو کہا کہ یار وہ پیارو اس کو واش روم جانا ہے ذرا لے کے چلا جا۔
تو اس نے بولا یار ایسے ایسے جا کے نا وہاں پہ جا کے آگے واش روم بنا ہوا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو اب ہم مطلب جتنی دوران انہوں نے باتیں کری اور ہلکی ہلکی صبح بھی لگ گئی تو ہمارے ذہن میں کچھ نہیں نا کہ مطلب ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ دوست کے بھی نہیں تھا, وہ اکیلا چلا گیا. وہ وہاں پہنچا, وہاں سے اس کی جو ہے نا ایک دم چیخنے کی آواز آئی اور وہ مطلب بڑی تیزی سے ہماری طرف بھاگتا ہوا آ رہا اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں نا. جتنا چھوٹا سا ہی سفر تھا لیکن پیدل ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا ہوا. تو اس نے بولا کہ یار میں جیسے ہی واش روم کے قریب پہنچا ہوں تو میں نے واش روم کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی جو ہے نا مجھے سامنے وہی عورت نظر آئی جو ہمیں یہاں سے کراس کر کے جا رہی تھی. اچھا وہ عورت مطلب ایسے تھی کہ ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی عورت ہو جو کہ مین عورت ٹائپ کی نا, مطلب ایج میں بڑی, اور ایک اس میں چھوٹی بچی. تو کہہ رہا مجھے اس کی جھلک نظر آئی ایک دم اور میں نے دروازہ مطلب نہ بند کیا نہ کچھ کیا, میں واپس بھاگنے لگ گیا. تو اس کی چپل بھی وہیں کہیں رہ گئی, اس کو چوٹ بھی لگی ہلکی سی پاؤں پہ تیزی میں بھاگنے کے لیے. تو میرے پھر وہ جو وہاں کا دوست تھا پیارو ٹھٹھا والا, اس نے کہا یار مطلب آج کیا ہو گیا تم لوگوں کو. تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی.